کا آغاز اہم خبر کے ساتھ سپریم کورٹ میں پنجاب اور خیبر پختونخوا انتخابات کیس کی سماعت۔ اٹارنی جنرل نے انتخابات کیس کے لیے فل کورٹ بینچ بنانے کی استدعا کر دی۔ اٹارنی جنرل نے تحریک انصاف کی درخواست کے قابل سماعت ہونے پر بھی اعتراض کر دیا۔ سادہ سا سوال ہے کہ الیکشن کمیشن تاریخ آگے کر سکتا ہے یا نہیں۔ چیف جسٹس کی جانب سے ریمارکس دیے گئے، اگر الیکشن کمیشن کا اختیار ہوا تو بات ختم ہو جائے گی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف اسلام آباد عدیل وڑائچ سے۔ عدیل بتائیے گا اٹارنی جنرل کی جانب سے کیا دلائل دیے گئے ہیں؟ اٹارنی جنرل نے وہ نقطہ اٹھا دیا جو گزشتہ روز جسٹس مندوخیل اور جسٹس منصور علی شاہ کے اختلافی نوٹ میں سامنے آیا، اور اس فیصلے کو 4-3 کا فیصلہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ جب یہ فیصلہ ہی 4-3 کا ہے تو اس میں حکم عدولی کیسی، اس میں پھر کیا صدر مملکت تاریخ دے سکتے تھے؟ اور اس پہ جو پاکستان تحریک انصاف کی جو درخواست ہے اس کے قابل سماعت ہونے پر بھی اعتراض کر دیا ہے، جس پر چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا ہے کہ آپ تکنیکی اعتراضات اٹھا رہے ہیں جنہیں بعد میں دیکھا جائے گا۔ یہ معاملہ تاریخ دینے کا نہیں بلکہ تاریخ منسوخ کرنے کا ہے، اور اس میں یہ جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے کہا گیا ہے کہ 2 ججز کے اختلافی نوٹ کو دیکھا ہے، اس کا جائزہ لیا ہے، ان کا جو اختلافی نوٹ ہے اس کا موجودہ کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اعتراض کو مسترد کر دیا ہے اٹارنی جنرل کے، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو گزشتہ روز 27 صفحات پر مشتمل اختلافی نوٹ آیا تھا اس کی بنیاد پر یہ کیس نہیں بنتا۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے، جو اٹارنی جنرل کی جانب سے استدعا کی گئی ہے کہ اس معاملے پر فل کورٹ بنائی جائے، اور اس حوالے سے عدالت نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ اس کو مسترد کیا جانا ہے اس استدعا کو یا اسے منظور کیا جانا ہے۔ اس پہ کوئی ایسی انڈیکیشن ابھی تک سامنے نہیں آئی۔ البتہ جو گزشتہ روز ایک بڑی ڈیولپمنٹ تھی جب 2 جج صاحبان نے یہ کہا کہ یہ فیصلہ 4-3 کا فیصلہ ہے، یعنی جو 3 جج صاحبان کا فیصلہ تھا جس میں کہا گیا تھا کہ خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں انتخابات جلد از جلد کرائے جائیں، اٹارنی جنرل نے کہا کہ وہ اقلیتی فیصلہ ہے جسے عدالت نے ماننے سے انکار کر دیا۔ عدالت نے کہا کہ اس معاملے کا اور اس اختلافی نوٹ کا بھی اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس میں اٹارنی جنرل نے یہ کہا ہے کہ عدالتی حکم نہیں تھا اور صدر مملکت نے تاریخ دے دی، تو جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ اس وقت مقدمہ تاریخ دینے کا نہیں بلکہ منسوخ کرنے کا ہے، اور اس میں چیف جسٹس نے کہا کہ جمہوریت کے لیے انتخابات ضروری ہیں اور تکنیکی بنیادوں پر معاملے کو خراب نہ کریں۔ آپ جن چیزوں پر اعتراض اٹھا رہے ہیں اور جو فل کورٹ بنانے کا جو معاملہ ہے یہ وہ تکنیکی معاملات ہیں، اس کو بعد میں دیکھیں گے، اس وقت ایک اہم معاملہ ہمارے سامنے ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ تو واضح ہو گیا ہے کہ بینچ صرف انتخابات سے متعلق ہی معاملہ سنے گا، 4-3، 3-2 کی بحث میں نہیں پڑے گا۔ جی، آج چیف جسٹس کے ریمارکس یہ بتا رہے ہیں کہ جو عدالت ہے اس کو انتخابات کے انعقاد کا نہ ہونے پہ کنسرن ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آج ایک مرتبہ پھر عدالت نے اس بات پہ ایمفیسائز کیا ہے کہ جو سیاسی انتشار ہے، سیاسی درجہ حرارت ہے، اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس جو ٹیمپریچر کی وجہ سے یہ جو سیاسی انتشار ہے اس کی وجہ سے جو ملک کو نقصان ہو رہا ہے، لوگ اس وقت لائنوں میں لگے ہیں، ملکی معیشت جو ہے وہ اس وقت جس طرح سفر کر رہی ہے اس پولیٹیکل انسرٹینٹی کی وجہ سے کر رہی ہے، اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو تمام قومی اداروں کا جو احترام ہے وہ لازمی ہے احترام کیا جائے، اور پاکستان تحریک انصاف کے وکیل کو کہا گیا ہے کہ آپ کی اعلیٰ قیادت جو ہے اس سے بھی ایسے ہی رویے کی توقع ہے، اور اس وقت ملک میں تشدد اور عدم برداشت ہے۔ معاشی حالات دیکھیں، آٹے کے لیے لائنیں لگی ہیں، آپس میں دست و گریبان ہونے کے بجائے ان لوگوں کا سوچیں۔ اور اس میں پھر پاکستان تحریک انصاف کے وکیل علی ظفر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ انتخابات تاخیر کا شکار ہوئے تو یہ انتشار بڑھے گا، لیکن عدالت کا آج دوسرے روز بھی سٹیک ہولڈرز کے درمیان جو اس وقت سیاسی رسہ کشی ہے اور جس کی وجہ سے جو ملکی حالات ہے، ہیجانی کیفیت ہیں، اس کے حوالے سے عدالت کا کنسرن بہت کچھ بتا رہا ہے۔
اور اس حوالے سے اعظم نذیر تارڑ بھی گزشتہ چند روز سے جو بات کر رہے ہیں بیچ کا رستہ نکالنے کا، تو اس میں عدالت کا آنے والے دنوں میں اہم آئینی قانونی اور ایک بڑا ہونے کا جو کردار ہے، ایک بڑے کا کردار جو اس وقت کوئی ادا کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ اس وقت عدالت اس جانب اشارہ کر رہی ہے۔ تو اس وقت عدیل، آپ نے کہا کہ اعظم نذیر تارڑ بیچ کا راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، بار بار ان کی جانب سے استدعا یہی کی جا رہی ہے کہ فل کورٹ بنایا جائے۔ اب سے کچھ ہفتے پہلے جب سماعت ہو رہی تھی تب بھی یہی مطالبہ کیا جا رہا تھا، تو آپ چونکہ ان معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں چیف جسٹس فل کورٹ بنانے سے گریزاں کیوں ہیں؟ جی، میں آپ کا سوال جو ہے وہ مکمل تو نہیں سن سکا ڈسٹارشن کی وجہ سے، لیکن جو میں سمجھا ہوں، دیکھیں اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان اس معاملے پر فل کورٹ بنانے کے حوالے سے چیف جسٹس آف پاکستان نے کوئی انڈیکیشن نہیں دی۔ حکومت چاہتی ہے اس پہ فل کورٹ بنے، حکومت اس لیے اس پہ فل کورٹ چاہتی ہے بنے تاکہ اس وقت جو 15 جج صاحبان موجود ہیں اور اس میں کوئی اوپینین میں کوئی ڈیفرنس بھی ہے، بہت سے جج صاحبان کا واضح طور پہ اختلاف جو ہے اس میں سامنے آ چکا ہے، اور بہت سے جج صاحبان جو کہ اس میں فیصلے کی صورت میں، ریمارکس کی صورت میں انتخابات کے حوالے سے اپنا پوائنٹ آف ویو جو سامنے دے چکے ہیں، تو حکومت کو یہ سوٹ کرتا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جس طرح سے 4 جج صاحبان کے فیصلے کی بات ہو رہی ہے اور حکومت زیادہ سے زیادہ جج صاحبان کی جو اویلیبل جج صاحبان ہیں ان کی انکلوژن کی جو بات کر رہی ہے، حکومت ایک جانب یہ بات تو کرتی ہے اس معاملے کا بیچ کا رستہ نکالا جائے، لیکن جو حکومتی شخصیات سے بات کریں، ایوان اقتدار میں بیٹھے لوگوں سے بات کریں، اور ان کی جو خود پریس کانفرنسز ہیں، ان کے جو ٹاک شوز میں بیٹھ کے ان کے جو دعوے ہیں، وہ ساتھ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ جو انتخابات ہیں یہ فوری طور پر وہ کرانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یہ بیچ کا رستہ جو ہے یہ بڑا مشکل سی صورتحال اس لیے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف 30 اپریل سے آگے نہیں جانا چاہتی۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کے پی اور پنجاب میں جلد انتخابات چاہتی ہے، حکومت ایسا نہیں چاہتی۔ تو یہ بیچ کا رستہ جو ہے یہ اس میں دونوں انڈرٹیکنگ دے بھی دیں، یہ یقین دہانی کرا بھی دی جائے کہ انتخابات کو مانا جائے گا، انتخابات کو تسلیم کریں گے موجودہ صورتحال میں، لیکن وہ انتخابات کی تاریخ کیا ہوگی، اس کو کتنا آگے لے کے جایا جا سکتا ہے، کیا یہ انتخابات اکٹھے ہوں گے، کیا جو 8 اکتوبر کی تاریخ دے دی گئی ہے دونوں صوبوں کے معاملے میں، ایک کا شیڈول جو ہے وہ منسوخ ہو کے اور دوسرے کے معاملے میں گورنر نے تاریخ 8 اکتوبر کی تجویز کی ہے کے پی کے معاملے پہ، تو اس معاملے کو کیا آگے لے کے جایا جا سکتا ہے، اور اس معاملے میں نگران حکومتیں جن کو آئینی طور پر 90 دن سے آگے لے جانے کے حوالے سے آئین خاموش ہے، اس کی قانونی حیثیت کیا ہوگی۔ تو عدالت کے سامنے جو سوال رکھے گئے ہیں، جو عدالت کے سامنے کوسچن آف لا رکھے گئے ہیں، عدالت نے آج یہ واضح کیا ہے کہ اس درخواست میں جو نکات اٹھائے گئے ہیں بڑے حل طلب ہیں، ان کا جواب عدالت دے گی۔ عدالت اس حوالے سے جو ایک قانونی طور پر، آئینی طور پر، انتظامی طور پر ایک کرائسس پیدا ہو چکا ہے، تو عدالت ان ٹیکنیکل معاملات میں پڑنے کی بجائے ایک جانب اس معاملے کا آئینی حل نکالنے کے لیے بیٹھی ہے، تو دوسری جانب عدالت یہ چاہتی ہے کہ اس معاملے کا بیٹھ کر کوئی پولیٹیکل سولوشن بھی ہمارے جو پولیٹیشن ہیں وہ نکال سکیں۔ اس سے پہلے بھی ایسا ہوا۔ عدیل، آپ سماعت پر نظر رکھیے گا، آپ سے تفصیلات لیتے رہیں گے، لیکن فی الحال کے لیے آپ کا شکریہ۔ حکومت نے پنجاب اور خیبر پختونخوا انتخابات کیس کے لیے فل کورٹ بنانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں کہ جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر نقوی کے علاوہ 13 رکنی بینچ ہونا چاہیے جو فیصلہ سنائے۔ ادارے کی آزادانہ حیثیت کو برقرار رکھنے کے لیے فل کورٹ ضروری ہے۔ آج خود نوٹس کا فیصلہ 4-3 کا ہے۔ وہ اسلام آباد میں میڈیا سے بات کر رہے تھے۔ آج بھی جو پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے جو وکلاء ہیں جو کہ پہلی پروسیڈنگز میں بھی حصہ تھے، وہ آج پھر آئے ہیں اور وہ عدالت کے روبرو یہ مدعا اٹھائیں گے کہ اس معاملے کو حل کرنے کے لیے فل کورٹ جو ہے وہ بیٹھے اور اس معاملے پہ وہ تشریح کرے ان سب معاملات کی۔ اگر آپ ادارے کی آزاد حیثیت کو، اس کی غیر جانبداری کو، فیصلوں میں شفافیت کو آپ لازم قرار دینا چاہتے ہیں، ان کو انشور کرنا چاہتے ہیں،
تو اس کے لیے اور ادارے کی عزت تکریم اور وقار کے لیے یہ ضروری ہے 13 رکنی بینچ ہونا چاہیے فل کورٹ کا جو یہ معاملہ سنے اور یہ ونس اینڈ فار آل سیٹل ہونا چاہیے۔ ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں، لاہور تحریک انصاف کی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں۔ جوڈیشل اس لیے ملنا ضروری ہے کہ اگر ان کے پاس پولیس کے پاس کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے ان کا اس کے اندر انوالومنٹ کا، تو اس بندے کو کس لیے پکڑا ہوا ہے آپ نے؟ جو بندہ نہ اس جگہ کے قریب تھا، نہ اس کا کوئی ایکسیڈنٹ کے ساتھ تعلق تھا، اگر وہ ایکسیڈنٹ ہی تھا، نہ اس کا کوئی لین دین تھا اس وقت، اور اس کے اوپر یہ سارا کچھ ملبہ ڈال کے انہوں نے اپنے سر سے یہ ظلم کیا ہے، اس کو اتارنے کی کوشش کی۔ انشاءاللہ انصاف جو ہے وہ سامنے آئے گا، اور ذلِ شاہ کے جو ہے قاتل ہیں یہ انشاءاللہ سامنے آئیں گے۔ اور میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں، انہوں نے ہر قسم کا CCTV کیمرے پہ دکھا دیا، یہ دکھا دیا کہ اس کو اٹھا کے ڈالے میں ڈال رہے ہیں۔ اور بھائی اگر وہ دکھا رہے ہو تو ایکسیڈنٹ بھی دکھا دیتے، ایکسیڈنٹ بھی نظر آنا چاہیے تھا، ایکسیڈنٹ تو نہیں نظر آیا۔ اس لیے اس طرح کے جھوٹ بولنے، یہ حکومت جھوٹ بولنا بند کرے اور اس طرح کے غلط قسم کے کیسز کرنے بند کرے۔ تھینک یو۔ PTI رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد میڈیا سے گفتگو کر رہی تھیں، انہوں نے کہا انصاف ہوگا اور ذلِ شاہ کے قاتل سامنے آئیں گے۔ اسلام آباد میں سابق وزیر داخلہ شیخ رشید میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اخذ کیا ہے اس میں 90 دن کے اندر الیکشن جو ہے اس میں الیکشن ہونا ضروری ہے، اس میں کیا چھوٹ دیتے ہیں، کیا اس میں طے کرتے ہیں اور کیا تباہی اور بربادی کا ان کو اللہ کے بعد اب سپریم کورٹ جو ہے وہ آخری سہارا ہے۔ سپریم کورٹ سے فیصلہ جو ہے اگر وہی قانونی بقا ہے، سپریم کورٹ ہی آئینی بقا ہے، تمام کان کھول کے سننے کہ اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ ہوا تو کچھ اور ہوگا، تم ذلیل اور رسوا ہو جاؤ گے۔ نہ تمہیں IMF سے مل رہا ہے، نہ تمہیں UAE تمہاری طرف دیکھ رہا ہے، نہ سعودی عرب دیکھ رہا ہے۔ 10 پریس کانفرنس سے کٹ ہوئی ہیں اور 10 بندے آٹے میں مر گئے ہیں جی۔ یعنی ایک پریس کانفرنس کا ریٹ جو ہے ایک غریب کی موت ہے۔ یہ نالائق ہیں، نااہل ہیں، یہ پارٹیسپیٹ کیا خاک کریں گے۔ اصل مسئلہ کہہ کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، جو پرسوں میٹنگ ہوئی اس میں یہ اطلاع دی گئی کہ جس بندے عمران خان کی پوزیشن 65% تھی وہ 71% ہو گئی ہے، اور تم پارٹیاں اپنے اپنے انتخاب پہ الیکشن لڑ رہے ہو، کوئی تیر پہ لڑ رہا ہے، کوئی شیر پہ لڑ رہا ہے، کوئی لالٹین پہ لڑ رہا ہے، تو الیکشن تم نے خاک لڑنا ہے۔ الیکشن سے فراری ہیں، سپریم کورٹ پر فرض ہے کہ ان کو الیکشن میں لائیں، اور جو اپنے آپ کو بڑے ارسطو اور مہاتیر اور بڑے قسطنطنیہ کو فتح کرنے والے 200 روپے کا ڈالر کرنے والے آئے تھے، وہ بتائیں قوم کہاں کڑی ہے، قوم کی توجہ ہٹائی جا رہی ہے۔ IMF ختم ہو گیا، IMF تو ختم ہو گیا، جنیوا ڈونر کانفرنس سے بھی آپ کو کچھ نہیں مل رہا۔ ملک ڈیفالٹ ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ سارے بیٹھیں، عقل کریں، الیکشن کریں، استحکام ہوگا اور استحکام سے بہتری ہوگی۔ ہمیں کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں، ادارے ہمارے ہیں، فوج ہمارے ہیں، عظیم ادارے ہیں، لیکن پاکستان بچانا اور سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کرنا سب کا کام ہے۔ انشاءاللہ پاکستان بچے۔ شیخ صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب وزیر داخلہ ہیں، رانا ثناء اللہ پاگل ہو گیا، اس کا دماغی ٹیسٹ کراؤ۔ ادھر جو پاگلوں کا ہسپتال ہے یہ ٹوک کھبے کے آگے، کسی اعلیٰ اخبار کسی اسے اعلیٰ ہسپتال نہ دکھانا، اس کا اسٹینڈرڈ فیصلہ باد یہ ٹوک کھبے کے آگے حل ہے۔ اس کا دماغی توازن کراؤ، وہ خانہ جنگی کرانا چاہتا ہے۔ پہلے بھی اس نے منہاج القرآن میں حاملہ بیٹیوں کو قتل کیا ہے، بچ نہیں سکے گا، اللہ کی پکڑ میں آئے گا، اور اس کا دماغی توازن بتا رہا ہے کہ کچھ کرے گا ہی، ضرور کر کے جائے گا۔ سر جو مرضی ترمیم لے ہیں، ان کے پاس 2 تہائی اکثریت ہی نہیں ہے۔ بڑا سمپل بات ہے، آئینی ترمیم کے لیے 2 تہائی اکثریت چاہیے۔ 90 دن الیکشن ڈی ڈے ہے، فیصلہ سپریم کورٹ کا ہے۔ ہمارے پیسے ہیں، یہ کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں، ہمارے پیسوں سے یہ لوگوں میں کمپنی کی مشہوری کے لیے انڈر گراؤنڈ الیکشن مہم کر رہے ہیں، یہ کمپیوٹر کی مہم کر رہے ہیں، آٹے کی مہم کر رہے ہیں۔ ہمارے لوگوں کے پیسے جمع ہیں، سپریم کورٹ کہے گی
1 منٹ میں ساری سیکیورٹی بحال ہو جائے گی, 1 منٹ میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. شیخ صاحب مریم کی سیاست میں آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے امور کا ماہر سمجھا جاتا ہے. اسٹیبلشمنٹ اس ساری صورتحال میں آپ کو کہاں کھڑی نظر آتی ہے؟ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ تو نیوٹرل ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرے. یہ شیخ رشید کی خواہش ہے. سوری, وہ نیوٹرل ہے, 0 میٹر پہ ہے, وہ بالکل نہیں آ رہی, ملک ڈوب رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ ان سب کو بٹھائے, الیکشن کرائے اور اکثریت جس کے ساتھ ہو اس کو حکومت دے اور معاملات کو ٹھیک کرنے. شیخ صاحب مریم کی جو گفتگو ہے, جو ٹویٹس ہیں, جو بیانات ہیں, وہ ریفلیکٹ کرتے وہ ہیں اب کہ یہ کون پڑھ رہا ہے سپریم کورٹ کے مریم ججز کے کو ٹویٹس؟ اور نہیں- میرے ٹویٹ دیکھیں, میں 10 مہینے میں چلا ہوں, میرے ٹویٹ برابر ہو گئے اس کے ساتھ. میں تو خود حیران ہوں, میں 10 سال پہلے چلتا تو میں تو بہت ہی آگے نکل جا. میرے اور اس کے ٹویٹ میں کوئی 10-20 ہزار کا فرق رہ گیا. اسلام آباد میں سابق وزیر داخلہ شیخ رشید میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ 90 روز میں الیکشن ہونا ضروری ہے. اللہ کے بعد اب سپریم کورٹ آخری سہارا ہے, وہی قانونی بقا ہے. ویلکم بیک. گجرانوالہ سے خبر شامل کریں گے. رانا ثناء اللہ کی وارنٹ گرفتاری منسوخ کرنے کی درخواست منظور کر لی. رانا ثناء اللہ کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری منسوخ کرنے کا حکم. اسی پر بات کریں گے بیورو چیف گجرانوالہ جاوید اکرم سے. جی جاوید اکرم, بتائیے گا. جی, رانا صاحب جو تھے, آج ان کے جو ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے, اس کیس کی سماعت کے سلسلہ میں وہ آج انسداد دہشت گردی کی عدالت گجرانوالہ میں پیش ہوئے. تو ان کے وکلاء نے درخواست کی فاضل عدالت سے کہ چونکہ رانا صاحب پیش ہو چکے ہیں تو اس لیے ان کے جو وارنٹ گرفتاری ہیں ناقابل ضمانت ان کو منسوخ کیا جائے, جس پر موقر جج نے ان کے جو وارنٹ تھے وہ منسوخ کر دیے ہیں اور 5 لاکھ کے ضمانتی مچلکوں کے عوض ان کی ضمانت کنفرم ہو گئی ہے. انہیں کہا گیا ہے کہ آپ 5 لاکھ کے جی جمع جاوید کروائیں. اکرم, بہت شکریہ آپ کا. خبر ہے کراچی سے. حسان نیازی کے والد حفیظ اللہ نیازی نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے. حفیظ اللہ نیازی نے بیٹے کی گرفتاری اور مقدمہ ختم کرنے کے لیے درخواست دائر کی ہے, کیونکہ کراچی میں حسان نیازی کے خلاف ایک اور مقدمہ درج کیا گیا تھا. اب ایسے خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ حسان نیازی کے والد حفیظ اللہ نیازی نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے. حفیظ اللہ نیازی نے بیٹے کی گرفتاری اور یہ مقدمہ ختم کرنے کے لیے درخواست دائر کی ہے. وہ جوڈیشل ریمانڈ پر 14 روز کا ان کا جوڈیشل ریمانڈ منظور ہوا تھا اور وہ جیل میں ہیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی تھی اسلام آباد سے, اس کے بعد انہیں کوئٹہ منتقل کیا گیا تھا, پھر کوئٹہ کی عدالت نے ان کی ضمانت منظور کی تھی اور پھر گرفتاری ان کے عمل میں لائی گئی. ابھی ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا ہے سندھ ہائی کورٹ سے حفیظ اللہ نیازی نے. تفصیلات جانتے ہیں, ہمارے نمائندے لیاقت رانا ہمارے ساتھ موجود ہے. لیاقت, آگاہ کیجیے. دیکھیں, کچھ دیر پہلے حفیظ اللہ نیازی نے اپنے صاحبزادے بیرسٹر حسان نیازی کی گرفتاری, ان کے خلاف کراچی میں رجسٹر ہونے والے مقدمے کے خاتمے کے لیے اور ایم پی او کے تحت گرفتاری سے روکنے کے لیے آئینی درخواست دائر کی ہے. ظہور محسود, شجاعت علی اور دیگر وکلاء کے تھرو انہوں نے آئینی درخواست دائر کی ہے. درخواست کی سماعت کل متوقع ہے, جس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ حسان اللہ نیازی کو پولیس نے غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا اور جگہ جگہ پاکستان کے مختلف شہروں میں ان کے خلاف مقدمات درج کیے جا رہے ہیں. یہاں کراچی میں جمشید کوارٹر پولیس نے غیر قانونی طور پر مقدمہ درج کیا ہے, وہ مقدمہ ختم کرنے کا حکم دیا جائے. اس کے علاوہ جتنے بالکل ٹھیک ہے, مقدمہ ختم کرنے کی صدا کی گئی ہے. شکریہ آپ کا لیاقت. مسلم لیگ نواز کی چیف آرگنائزر مریم نواز کتنے اثاثوں کی مالک ہیں؟ دنیا نیوز نے یہ تفصیلات حاصل کر لی ہیں. مریم نواز مجموعی طور پر 84 کروڑ 25 لاکھ روپے سے زائد اثاثوں کی مالک ہے. تفصیلات جانتے ہیں, ہمارے نمائندے محمد اشفاق ہمارے ساتھ موجود ہیں. اشفاق, آگاہ کیجیے. نواز نے لاہور کے مختلف حلقوں میں کاغذات نامزدگی جمع کروائے, جس میں مریم نواز نے اپنے اثاثے ظاہر کیے. یہ تفصیلات دنیا نیوز نے حاصل کر لی ہیں, جس کے مطابق مریم نواز مجموعی طور پر 84 کروڑ 25 لاکھ روپے سے زائد اثاثوں کی مالک ہیں. مریم نواز 2 کروڑ 99 لاکھ روپے سے زائد کی مقروض ہیں, جبکہ مریم نواز نے یہ قرض اپنے بھائی حسن نواز سے لے رکھا ہے. دستاویزات کے مطابق مریم نواز کے شوہر کیپٹن صفدر بھی دوستوں کے 6 کروڑ روپے کے مقروض ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دستاویزات میں یہ بھی کہا گیا کہ مریم نواز رائے ونڈ کے علاقے میں 1400 کنال سے زائد اراضی کی مالک ہیں. دستاویزات میں یہ واضح کہا گیا کہ مریم نواز کی بیرون ملک کوئی جائیداد نہیں ہے. مریم نواز نے 3 برس میں 1 کروڑ 90 لاکھ روپے سے زائد زرعی آمدن ظاہر کی. دستاویزات میں کہا گیا کہ مریم نواز نے 3 برس میں زرعی آمدن سے 12 لاکھ روپے سے زائد ٹیکس ادا کیا, جبکہ مریم نواز نے حدیبیہ پیپر مل میں 54 لاکھ 69 ہزار روپے سے زائد کے بالکل ٹھیک ہے. شکریہ آپ کا اشفاق.